رمضان المبارک کی عبادت اور فضیلت کے حوالے سے آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے ماہ سیام اور ہم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ سیام اور ہم، اور میں ہوں ثنا ظہیر۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حسن و اخلاق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ بدترین ہے وہ شخص جس کے اخلاق کے باعث لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں قاری قمر فریدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنیں کیسے ہیں؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اس ٹاپک کے لیے، اور اس موضوع پہ جو ہم بات کریں گے وہ ہے حسن و اخلاق کی اہمیت کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ تعالیٰ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق جو ہیں بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ تو یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے جو اخلاق ہیں وہ ساری جو اعمال ہیں وہ اس کی دار و مدار ہیں اس پر، اس کے نیک کام کرنے کے۔ اسی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین پر موجود ہیں اور آپ کے بارے میں لوگوں نے مختلف طریقے سے یہ افواہ اڑا دی کہ یہ جو ایک نوجوان آیا ہے اور آ کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے معاذ اللہ، اور لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے، اور جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اسی کے ہو جاتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک عورت نے یہ سنا تھا اور کہا کہ میں اس نبی، اس آدمی کے یا اس نوجوان کے آنے سے پہلے میں اپنا گھر بار ہی چھوڑ دیتی ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ میں اس کا کلمہ پڑھوں اور معاذ اللہ کہ میں گمراہ ہو جاؤں، کل میرے ساتھ یہ ہو جائے۔ تو وہ عورت جو ہے، بڑھیا عورت، وہ اپنا سامان اٹھایا اور مکہ سے تھوڑا سا باہر نکل کے بیٹھ گئی، اور اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہے، پریشان ہے۔ آپ نے پوچھا، اماں جان کیا مسئلہ ہے، کس لیے آپ بیٹھی ہیں؟ کہا بچہ یہ میری جو گرلی ہے، یہ سامان جو ہے یہ میرے سر پہ رکھوا دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سے نہیں اٹھایا جائے، کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کی گڑیا کی وہ جو سامان تھا وہ سر پہ اٹھایا اور چل دے دی، اور باتیں راستے میں ہوتے ہوتے میں جب مکہ سے باہر نکلے اور پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا، اماں جان آپ باہر کیوں جا رہی ہیں، مکہ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہے؟ کہا کہ ایک نوجوان آیا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس سے بچنے کے لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو کہا بچہ بس میں تو دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تمہارے جیسا کوئی نوجوان دے، اگر تمہارے جیسا کوئی ہوا تو میں اس کا کلمہ پڑھ لوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرایا اور فرمایا کہ میں ہی وہ محمد ہوں جس کی وجہ سے آپ ڈر کے جا رہے ہیں۔ کہا تو میں تو لوگوں نے مجھے مختلف طریقے سے غلط گائیڈ کیا، غلط بتایا، تو آپ ہیں وہ محمد جس کے حوالے سے مجھے کہا گیا کہ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ پریکٹیکل ایک عمل کر کے دکھایا، اور جس کی وجہ سے یہ اخلاق دیکھ کر وہ بڑھیا جو ہے مسلمان ہوگی۔ تو ہمارے اخلاق اس طریقے سے ہوں کہ جو ہم خود کر کے لوگوں کو دکھائیں، تاکہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر جو غیر مذہب غیر لوگ جو ہیں وہ دیکھ کر مسلمان ہو اور ہماری طرف متوجہ ہوں۔ اچھا، ہم نے حسن و اخلاق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن ہم جو آج کل کے مسلمان دیکھتے ہیں تو کیا وہ پیروی کرتے ہیں جو اتنی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن و اخلاق کے حوالے سے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں دین کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، براہ راست ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں لائے۔ اصل اس وقت جو ہے ہمیں ضرورت جو ہے وہ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خود اخلاق ہم جب پیدا کریں گے تو ہمارے اخلاق دیکھ کر جو باقی لوگ ہیں وہ متاثر ہوں گے۔ اکثر آپ مطلب کہ کہیں جاتے ہیں تو صرف مسلمان نہیں کام کر رہے ہوتے، غیر مذہب کے لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہماری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اپنے جو غیر مذہب لوگ ہیں وہ اپنے نبی کو مانتے ہوئے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ کہنے لگے کہ ایک آدمی کا
जेब काटने वाले का वो तरीका था, और उसने जो है जेब, एक आदमी की जेब काटी, और जेब काटने के बाद उसने देखा कि बाद में सोच आए कि उसने कहा कि मैं अगर इस गैर मजहब के दूसरे नबी के मानने वाले की मैंने जेब काटी है, तो कल ऐसा ना हो कि मेरा नबी जो है मुझे ये कहे कि फलां नबी के मानने वाले की तुमने जेब काटी है, तो मेरा नबी उस वक्त परेशान हो रहा था। और मेरी यानी उम्मती जो है, कभी कभी अल्लाह ताला किसी और नौजवान के जरिए, किसी उम्मती के जरिए से हमें सबक देता है कि हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारे नबी को भी शर्मिंदगी हो और इस उम्मत को भी शर्मिंदगी हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त करके भी, और हमारे लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो अखलाक के तौर पर हमें करने चाहिए, और हमारे अंदर बहुत कमी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब। हुस्न अखलाक जो है हमारे नौजवान जो हैं वो अपना कैसे बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो शामिल कर सकते हैं? बेहतर करने का तरीका दो हैं, जहाँ सबसे पहले तो अपना घर है, और घर के अंदर जो है माँ बाप जो है उनके अखलाक पर उनकी तरबियत करें, उनको अच्छे दर्स दें, और जैसे वो अपनी स्टडी करते हैं, बाले मुआशरे में जाते हैं, तो वहाँ उनको अखलाकियात पर पढ़ाया जाए, उनको समझाया जाए, उस पर बेहतरीन जो है उनको कोई इस तरीके से वाक़यात अल्लाह के नबी के बताए जाएँ। और माशरा हमारा जो है बेसिक जो है वो इस तरफ बहुत कम है, उसको माशरे को भी, हमारे जो बड़े हैं उन हजरात को भी चाहिए कि इस तरफ मुतवज्जे करें, लोगों को अखलाकियात की तरफ ले जाएं। और बाकी जो है प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी में जब तक अखलाक पैदा नहीं होंगे, तो हम लोग इस अखलाक को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरे को हम कह सकते हैं, अमली हमारे तौर पे ज़िंदगी में नहीं आएंगे, तो हम अखलाक के वो अखलाकी एक अल्फाजन में तो हो सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल हमारी ज़िंदगी में आना वो ज़रूरी है। वो सबसे पहले जो है वो हमारे घर से निकलेगा, और माँ और वालिद साहब का जो है इसमें बहुत बड़ा किरदार है, असातिज़ा का किरदार है, और जहाँ नौजवान पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज है, वहाँ से उनको ये तरबियत मिलनी चाहिए। अच्छा, आज के हवाले से हमें कोई दुआ बताइएगा, बहुत अच्छी खूबसूरत सी दुआ। अल्लाह ताला के नाम है अर्रहमान, बहुत ही रहम करने वाला, और इस नाम के फ़ायदे ये हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान गफलत और सुस्ती वाला है वो इससे कैसे बच सकता है। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमानु पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी गफलत और सुस्ती से बचा लेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रहमानु पढ़ेंगे, और इससे पढ़ने से गफलत और सुस्ती जो है इससे हम बच सकते हैं। और इसको हर नमाज के बाद अमली कोशिश करें कि इसको पढ़ा जाए, और अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आप ये ज़रूर पढ़िएगा। इसको पढ़ने से ये भी होगा कि हमारे दिल में जो गफलत है वो दूर होगी, और हम भी थोड़ा सा रहमान, हमारे अंदर एक सिफ़त पैदा होगी, और हमारे अंदर शायद इससे अखलाक भी हमारा बेहतर हो। इसी के साथ मैं एंड करूँगी, और आप मेरा प्रोग्राम ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी आपको सवाल पूछना हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमारे बाकी जो प्रोग्राम है वो भी देखते रहें, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रमज़ानुल मुबारक की इबादत और फ़जीलत के हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, माहे सयाम और हम।